بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے کیسا لڑکا تلاش کریں؟ رشتہ کرتے وقت کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ والدین یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خود حضور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور اپنے ماننے والوں کو اس کی تعلیم دی۔ نکاح عفت و پاکیزگی کو برقرار رکھنے اور بری نگاہوں سے محفوظ رکھنے میں معاون ہوتا ہے۔ نکاح سے انسانی اذہان و قلوب کا تزکیہ اور تقویت و طہارت کا حصول ہوتا ہے۔ نکاح کے واسطے سے مرد و عورت کے درمیان ایک ایسے رشتے کا جواز ملتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے نہ صرف تسکین قلب اور فرحت و انبساط کا باعث ہوتا ہے بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کو قریب سے سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ ہو کر درپیش فکری، ذہنی، دنیاوی اور نفسیاتی مشکلات کو حل کرنے میں ایک دوسرے کے معاون بھی بن جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ نکاح اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس کی اہمیت و فضیلت کا ادراک کرنا ایک خوشگوار اور کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری اور اہم چیز ہے۔ ناظرین اکرام، شادی ایک نہایت اہم معاملہ ہے جو نہ صرف دو افراد بلکہ دو خاندانوں کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے اور خاندانوں سے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک معاشرے میں جتنے لوگ اچھی ازدواجی زندگی گزار رہے ہوں گے، اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کر رہے ہوں گے، اتنا ہی وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہوگا۔ شادی کی اہمیت کے پیش نظر رشتہ تلاش کرنے کی بھی بہت اہمیت ہے۔ پہلے ایک وقت تھا جب مشرقی معاشروں میں خاندان کے بڑے بزرگ رشتے طے کر دیا کرتے تھے اور نبھانے والے ان شادیوں کو کسی نہ کسی طرح بھی نبھاتے رہتے تھے اور طلاق کی شرح نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ اب آدمی اور عورتوں دونوں میں اپنے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ شعور آ گیا ہے۔ وہ اب سمجھتے ہیں کہ شادی میں ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا مذہبی، معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ اس لیے اب مطابقت اور ہم آہنگی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، آج لوگ جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ برادری کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شکل و صورت کیسی ہے، فوٹو دکھایا جائے، پھر مال پر نظر جاتی ہے کہ مالی حالت کیسی ہے۔ جس لڑکی یا لڑکے کو ہم اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے گھر والوں کے اخلاق کیسے ہیں، اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہوتی۔ بس برادری اپنی ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو اور دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہو، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس میں دینداری ہے یا نہیں، اور ہے تو کس درجے کی ہے۔ لڑکے میں شرافت اور چھوٹے بڑے کا ادب و احترام ہے یا نہیں ہے۔ لڑکی میں حیا، شرم اور خدمت خلق اور برداشت کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے نکاح ہونے کے کچھ ہی دن بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، گھروں کا سکون غارت ہو جاتا ہے اور وہ رشتہ جو پاکیزہ تھا، عبادت تھا، آپسی تعاون، محبت اور بھائی چارے کا ذریعہ تھا اور زندگی کی آخری سانس تک کے لیے قائم کیا گیا تھا، وہی رشتہ اب دو خاندانوں بلکہ ان کی وجہ سے اور کئی خاندانوں کی آپسی دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر دونوں طرف کے لوگ پولیس چوکی، کورٹ کچہری اور دارالقضاء کا چکر لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہذا ناظرین، رشتوں کا انتخاب کرتے وقت ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اسلامی شریعت کے مطابق رشتہ طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کے قد کاٹ، شکل و صورت، تعلیم و تربیت میں ہر ممکن حد تک مناسبت پائی جائے تاکہ دونوں میں ہم آہنگی، مطابقت و موافقت اور الفت قائم ہو سکے، بے جوڑ اور غیر مناسب رشتوں سے بچا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق پسندیدگی دو طرفہ ہے۔
صرف لڑکے کو لڑکی پسند ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ لڑکی کو بھی لڑکا پسند ہونا ضروری ہے۔ پھر ہی دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے، اور شادی کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں میں محبت و مودت ہو اور ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ اسی جگہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر شادی شدہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری لڑکی کا بغیر اجازت نکاح نہ کیا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ انتخاب زوج کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں نظر انداز کر کے اکثر لوگ لڑکے کے مال و دولت کو دیکھ کر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اگر لڑکے کے پاس زیادہ مال و دولت کی بجائے ضروریات زندگی پوری کرنے کی استطاعت اور اچھا کردار ہو تو دونوں کی زندگی میں محبت و سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسی نعمتیں بآسانی نازل ہو سکتی ہیں، اور اسی کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ لہذا بہترین انتخاب زوج کے لیے معیار یہ ہونا چاہیے کہ مرد دیندار، با اخلاق اور وسیع النظر ہو، اور اہل خانہ کو نیکی کی رغبت دلانے والا، حلال رزق کمانے والا، اور اپنے خاندان یعنی اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت کا اہل ہو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نظر بہکتی نہیں اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور نیکی کی ترقی سے شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں اچھے لائف پارٹنر ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔